السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر 15 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے اور میں جو ہے بہت زیادہ خوش بھی ہوں، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد اور شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمیں اسی طرح پیار و محبت سے نوازتے رہیں گے۔ تو 15 کے سبسکرائبرز ہونے کی خوشی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کے فیوریٹ ناول کہیں پیار نہ ہو جائے کی ایپیسوڈ 61۔ تو جلدی سے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہمارے چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو پھر آئیے مل کر پڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ایپیسوڈ 60 میں احتشام اور سارا کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا، لیکن اینڈ میں آ کے رائٹر نے پھر سے سسپینس کریٹ کر دیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بیچ کی دوریاں ختم ہو جائیں گی یا پھر سے کوئی دیوار ان کے بیچ آ جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ پڑھیے ایپیسوڈ 61، کہیں پیار نہ ہو جائے۔ رائٹر ST۔ احتشام بری طرح چونک گیا تھا کیونکہ سارا وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ جب سارا سے ناراض ہو کر آیا تو بیڈ پہ ڈھہ گیا تھا۔ جلتے کٹتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اتنا حسین سفر اب تک اپنے خواب میں ہی سارا کے ساتھ طے کر پایا تھا۔ غصے کی شدید لہر اٹھی تھی، لیکن ضبط کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ لڑکی کبھی اسے سمجھ پائے گی بھی یا نہیں، اس کے اندر ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس افسوس کے ساتھ اس نے دوسرے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی سارا صورت سے اٹھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ احتشام، آئی ایم سوری پلیز۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن احتشام نے اس کے ہاتھ تھامنے سے قبل ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پلیز سارا، جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر احتشام وہاں رکا نہیں تھا بلکہ نیچے آ گیا۔ گاڑی سے سگریٹ نکال کر وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو مزید مجروح نہیں ہونے دے گا اس لڑکی کے ہاتھوں، پھر بھلے محبت لاکھ واسطے دے یا اکسائے۔ بہت دیر تک وہ سگریٹ کے ساتھ سلگتے ارمانوں کو دھوئیں کی صورت اڑاتا رہا اور پھر بوجھل قدموں سے اوپر کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ ریڈ سلیپنگ گاؤن پہنے، کھلے بکھرے بال چہرے پہ گرے تھے۔ وہ وہیں فرش پہ بیٹھی صوفے پہ بازو پھیلائے اس پر سر رکھے نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ احتشام پہلے تو یہ منظر یکسر فراموش کر کے دوسرے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا، لیکن دل کے ملامت کرنے پہ پھر سے پلٹا۔ سارا کو باہوں میں بھرتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر سامنے بیڈ پہ لٹائے اس پہ کمبل اڑاتے وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ ساتھ والے روم میں آ چکا تھا۔ آج بھی وہ نیند میں کسمسائی تھی، لیکن اب احتشام کے دل پہ اس کی ان اداؤں نے بجلی نہیں گرائی تھی۔ شاید احتشام آگا خود کو سمجھائے بیٹھا تھا کہ اب کسی دھوکے میں مت آنا۔ رات کے تیسرے پہر سارا کی آنکھ کھلی تو اس نے ارد گرد دیکھا، پھر بیک وقت کئی منظر آنکھوں کے پردے کے سامنے آن دھمکے تھے۔ اس نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، پانی پیا اور پھر کچھ سوچنے پہ اسے یاد آیا کہ وہ تو صوفے کے پاس بیٹھی تھی جب اس پہ نیند کا غلبہ طاری تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ مہربانی احتشام نے ہی کی ہوگی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گلاس میز پہ رکھا اور احتشام جس روم میں سویا ہوا تھا اس کی طرف آ گئی۔ وہ ترچھا سا آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔
اس حالت میں تھا کہ اوپری وجود تو بیڈ پہ تھا لیکن اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ احتشام کے شوز اتارتے اس کی ٹانگیں بیڈ پہ رکھنا چاہتی تھی۔ جب اس کے لمس پہ احتشام کی آنکھ فوراً سے ہی کھل گئی تھی اور اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر یک لخت سیدھے ہوتے سامنے دیکھا۔ وہ سامنے فرش پہ اس کے قدموں کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ تمہیں یہ مہربانیاں کر کے خود کو اچھی بیوی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ احتشام کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے سوری بولا تو ہے آپ کو، اب اتنا بھی کون سا بڑا جرم کر دیا میں نے کہ آپ اب اس کی معافی نہیں مل سکتی مجھے؟ سارا نے تعصب سے کہا۔ نہیں، اب کی بار کوئی معافی نہیں، بلکہ اب سے بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ یہ شادی کاغذی حد تک ہی رہے گی، اس سے زیادہ کی تمنا اب کوئی نہیں کرے گا تم سے۔ اس کے بعد بھی تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کون میری تصویر موبائل میں رکھتی ہے، یا پھر میں کس کے ساتھ ڈانس کرتا ہوں، یا کون میرے کمرے میں آتی ہے۔ تم اپنی زندگی مزے اور سکون سے جی رہی ہو نا، بنا کسی روک ٹوک کے۔ تو اب سے میں بھی یہی کروں گا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ احتشام اپنے لہجے سے آج پھر سے اسے وہ پہلے والا کھڑوس احتشام ہی لگ رہا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کھڑوس۔ دوسرا احتشام کی باتیں تو اس پہ بجلیاں گرا رہی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کا ذکر سن کر بجستہ ہی وہ آگے بڑھی۔ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پہ ہتھیلی جماتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ محو احتجاج ہوئی۔ کیوں؟ سب کچھ کرنے کا حق تمہیں ہی ہے۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہو، اور میں ہاتھوں کو باندھے اور منہ کو سیے بیٹھا رہوں تو سن لو کہ اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ اب احتشام آغا کے دل میں جو آئے گا وہ بھی وہی کرے گا، اور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکے گا اب مجھے۔ اب تم بھی کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ جب شوہر ہو کر میں آج تک تم پہ اپنا حق نہیں جتا سکا تو تم کس حق سے مجھے روکو گی؟ اس کاغذی رشتے کی حد تک تو بڑا بے وقوف بنی ہے سارا بی بی، آپ کے ہاتھوں، مگر اب اور نہیں۔ میری چاہتوں کو ٹھکرا کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر، تم اب جا سکتی ہو۔ احتشام کی آنکھوں میں اترتی وحشت اور لفظوں کا زہر اسے بے چین کر گیا تھا۔ اس نے اپنے سینے پہ رکھے اس کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہی سونا ہے۔ آپ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ احتشام نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے کہا نا، نو مور ڈرامہ، یو کین گو۔ وہ بے یقینی سے احتشام کو دیکھ رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آج کے دن کو لے کر وہ کس قدر خوش تھا، کیا کیا سوچ رکھا تھا اس نے۔ لیکن سارا نے تو سب کچھ ہی غارت کر دیا تھا۔ آئی سیڈ گو۔ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے وہ دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ احتشام نے حلق سے گرجدار آواز نکالے سامنے دیوار پہ مکہ رسید کیا تھا، جبکہ اس کے دھاڑنے پہ سارا بھی سہم کے رہ گئی تھی۔ رات تو دونوں کی رت جگہ میں ہی گزرے تھی۔ احتشام تو اس کے سنگ یہاں خوبصورت پل بتا کر خوبصورت یادیں سمیٹنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ تاریک رات سے وہ کوئی اچھی یاد کشید نہیں کر پایا تھا۔ صبح نمودار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں موجود تھے۔ فریش ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ احتشام اس روم میں آیا۔ اس نے صوفے پہ بیٹھی سارا کی طرف نگاہ نہیں کی تھی، لیکن سارا تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
وہ چینج کیے کل رات مہندی کے فنکشن والا ڈریس ہی پہنے ہوئے تھی اور اب بظاہر موبائل پہ مصروف تھی۔ ویٹر رات والے برتن سمیٹ کر لے گیا اور کچھ ہی دیر میں احتشام سے پوچھتے ہوئے ناشتے کے لوازمات میز پہ سجا گیا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد احتشام اسے یکسر نظر انداز کیے ناشتہ کرنے لگا تھا، جبکہ وہ رنج سے اسے دیکھ کے رہ گئی جو اس قدر بے اعتنائی پہ اتر آیا تھا۔ سارا، اب وہاں بیٹھ کر کس بات کا انتظار کر رہی ہو کہ کوئی تمہاری منتیں کرے گا؟ تو یہ سب اب نہیں چلے گا، میں رات کو ہی کلیئر کر چکا ہوں۔ اٹھو اور ناشتہ کرو، پھر تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ احتشام نے بنا اس کی طرف دیکھے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، سارا نے منہ بسورے ہوئے وہ ایسے کہا جیسے اسے بڑا فرق پڑنے والا تھا۔ فائن، مت کرو۔ احتشام بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچے سامنے پڑی پلیٹ کو غصے سے پرے دھکیلے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو یہاں سے۔ احتشام نے اپنا موبائل، گاڑی کی چابی اور ہینگ کیا ہوا سوٹ پکڑ لیا تھا اور بے نیازی سے باہر نکل آیا، جبکہ سارا بھی بے یقینی سے اسے دیکھتی وہ شاپنگ بیگز اٹھائے شولڈر بیگ کندھے پہ لٹکائے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بل پے کرتے ہی تیز قدم اٹھاتا وہ پارکنگ کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر بھی اس کے برابر نہیں چل پا رہی تھی۔ تمام راستہ گہری خاموشی میں کٹا تھا۔ گھر پہنچے تو سارا کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز دیکھ کر، پھر احتشام کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھ کر سامنے کھڑی حمیرہ اور شازیہ چونک گئی تھیں، لیکن وہ دونوں سلام کرتے وہاں رکے نہیں تھے۔ تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے اوپر آ گئے تھے۔ احتشام تو چینج کر کے فوراً ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ سارا کا پورا دن اداسی کی نظر ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کی آنکھیں اس شخص کی دید کی طلب میں رہتی تھیں جو بے رخی اختیار کیے ہوئے تھا۔ شام تک احتشام بھی آفس سے لوٹ آیا تھا۔ سارا کو حمیرہ مومانی سے پتہ چلا تھا کہ آج آفس میں 1-2 ضروری میٹنگ تھیں، اس لیے جانا ضروری تھا، ورنہ آج سمی کی شادی پہ وہ آفس نہیں جاتا۔ کمرے میں دونوں موجود تھے، لیکن مستقل خاموشی نے جو ڈیرے ڈالے تھے، لگتا تھا کمرہ ویران پڑا ہے، وہاں کوئی موجود ہی نہیں۔ مجھے اینی کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے۔ وہ ڈریسنگ روم سے جیسے ہی باہر نکلا، سارا نے خاموشی کو توڑا۔ ان کی شادی کے گفٹ کے طور پہ میں نے کار خریدی ہے، ہم دونوں وہی گفٹ کریں گے، احتشام نے بالوں میں برش کرتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں بتایا۔ لیکن وہ گفٹ تو آپ کی طرف سے ہوگا نا، میں اسے میری طرف سے بھی کوئی گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ سارا انجانے میں وہ بات کہہ گئی تھی جو احتشام کے دل پہ لگی۔ یہ تیرا میرا اس کمرے کی حد تک ہی رہے تو اچھا ہوگا۔ دنیا کی نظر میں اس کاغذی رشتے کی بابت اب ہم ہیں، یعنی ایک کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ سو جو حماقتیں تم کر چکی ہو میرے خیال سے کافی ہیں۔ اب تم نے اس کے بعد کسی کے سامنے ہمارے رشتے کو لے کر کوئی بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اور ٹھیک ہے، اگر پھر بھی تمہیں الگ سے گفٹ دینے کی خواہش ہے تو راستے میں روکوں گا، لے لینا۔ احتشام نے اسے بازو سے دبوچے ہوئے وارننگ دی تھی اور آخری بات پہ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے نیچے آ گیا۔ یہ وہ احتشام تو نہیں؟ سارا کے دل نے دہائی دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ سیلون بھی جانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کا موڈ دیکھ کر ارادہ ملتوی کر چکی تھی، کیونکہ ابھی اینی کے لیے گفٹ بھی خریدنا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے خود ہی لائٹ سا میک اپ کر لیا تھا۔ احتشام نیچے آیا تو حمیرہ ڈائننگ پہ احتشام کی پسند کے تمام کھانے سجائے ہوئے اس کی منتظر تھیں۔ مرد حضرات اور بی جان بھی سب بھی وہیں موجود تھے۔ سارا بھی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب حمیرہ نے ان دونوں کو وہاں بلایا۔
احتشام اور وہ ایک ساتھ چلتے ہوئے ڈائننگ کی طرف آ گئے۔ دیکھو بیٹا، یہ آج تمہاری بیگم نے تمہاری شادی کے بعد پہلی سالگرہ کو ہی کتنا اسپیشل اور یادگار بنا دیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ساری ڈشز بنائی ہیں آج خاص کر تمہارے لیے، اور یہ کیک بھی سارا نے خود بنایا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ احتشام کو چاکلیٹ کیک ود چاکلیٹ فلنگ بہت پسند ہے، بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ منہ میں پانی آ رہا تھا اسے دیکھ کر ہی، لیکن ہم تمہارے منتظر تھے کہ تم آؤ گے، اپنے ہاتھوں سے کاٹو گے اور ہمیں کھلاؤ گے۔ حمیرہ نے بیٹے کو سامنے پا کر بہو کی تعریفوں کے پل باندھے۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی بہو نے میری یہ سالگرہ میرے لیے کتنی یادگار بنا دی ہے، اسے کیسے بھول سکتا ہوں میں۔ احتشام کی نگاہوں کا مرکز اس کے ساتھ کھڑی سارا تھی، جو اس کے طنز کے چلائے گئے نشتر کو فوراً سے ہی سمجھ گئی تھی، لیکن باقی تو یہی سمجھ رہے تھے کہ احتشام بھی سارا کی شان میں ہی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ سارا نگاہیں چرا گئی تھی، اور اس کی نگاہیں چرانے کو دیکھنے والوں نے حیا سے مشروط کر دیا تھا۔ احتشام نے سب کی فرمائش پہ کینڈل بجھائی اور کیک کاٹا تو سب نے ہی ایک ساتھ اسے وش کیا تھا۔ احتشام نے پہلا پیس بی جان کی طرف بڑھایا تھا۔ بھائی، اب پہلا حق تمہاری بیگم کا ہے، اسے کھلاؤ۔ بی جان نے احتشام سے کہا تو وہ جواباً پاس کھڑی سارا کے قریب ہوتے ہوئے بڑبڑایا کہ اپنی باتوں میں مگن کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ فکر نہ کریں دادو، مس سارا اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کا کتنا حق ہے مجھ پہ۔ اگر میں انہیں نہ بھی کھلاؤں تب بھی انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ سارا نے سوچا تھا کہ اس تیاری کو دیکھ کر شاید وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اب اس کی سرگوشی پہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ آپ بڑی ہیں، پہلے آپ لیں، سارا نے ہی کہا ہے کہ پہلے بڑوں کا حق ہے۔ احتشام نے بی جان کو جواب دیا اور اس نے باری باری سب کو کیک کھلایا تھا، اور اب آخر میں سارا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کھانا پسند کریں گی؟ کہیں میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ آواز اب بھی دھیمی ہی تھی جبکہ سارا خاموش رہی۔ احتشام نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کیک کا ٹکڑا اس کی طرف بھی بڑھایا۔ سارا نے سب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے کیک کھا لیا تھا۔ ہم اب نکلتے ہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ احتشام کی اس بات پہ حمیرہ قطرے بگڑ گئی تھی۔ ارے کچھ چکھو تو صحیح، اتنی محنت سے سارا نے اتنا وقت لگا کر اتنے پیار سے بنائے ہیں سارے کھانے تمہارے لیے۔ حمیرہ بہو کی فیور میں اس کی شان کا پرچم بلند کیے ہوئے پھر سے میدان میں اتری۔ میرا تو اتنا اچھا کھانا دیکھ کر ہی پیٹ بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی اب سارا نے اتنی محنت کی ہے، کھانا تو پڑے گا۔ احتشام نے مسکرا کے سارا کو دیکھا۔ اس کا پہلا جملہ سارا کے لیے تھا، جبکہ دوسرا سب کے لیے، کہیں کوئی اور مطلب ہی اخذ نہ کر لیں۔ کوکنگ تو بہت اچھی کر لیتی ہو سارا، کھاؤ نا تم بھی، احتشام نے بریانی کا چمچ سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سارا نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھا لیا تھا، جبکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے درمیان بہت محبت ہے۔ سب کے سامنے وہ سارا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالآخر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارا بھی اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ یہ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، گزشتہ رات جو کر چکی ہو وہی کافی تھا میرے لیے، احتشام نے گاڑی باہر نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ، بلکہ اپنی خوشی سے کیا ہے یہ سب۔ سارا کے دل میں تکلیف کے ساتھ امید اور محبت بھی جاگی تھی۔ بالکل، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تمہارا تو ہر کام تمہاری خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ احتشام نے بات کے اختتام پہ ایک کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالی جس نے سارا کی زبان ہی گنگ کر دی تھی، پھر وہ کہاں کچھ بول پائی تھی۔
احتشام اس کے کہنے پہ راستے میں ایک شاپنگ مال کے باہر رکا تھا۔ وہ خود تو ساتھ نہیں گیا تھا لیکن سارا کو شاپنگ کے لیے اپنا کارڈ دے دیا تھا۔ بہت دیر لگا کر اس نے اینی کے لیے 2 ڈریسز لیے تھے۔ احتشام اس بار بھی ضبط ہی کر گیا۔ آپ کب تک مجھ سے یوں ناراض رہیں گے؟ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہی سارا نے اس کا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، احتشام نے اجنبی سے انداز میں مختصر سا جواب دیا تو سارا اس کے رویے پہ دل محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ احتشام اسے اپنے پیار لٹاتے لہجے اور محبت پاش نگاہوں کا عادی بنا چکا تھا، اور اب اس کی یہ سرد مہری، یہ بے اعتنائی سارا سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سارا بے ساختہ ہی آج پھر سے اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ احتشام نے سارا کی اس حرکت پہ برجستہ ہی گردن موڑے پہلو میں نگاہ ڈالے اس کو دیکھا تھا۔ اسے کچھ کہنے والا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کے خاموش ہو رہا کہ اب اتنا حق تو دے ہی سکتا تھا اسے دیکھ کر احتشام پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا، جبکہ سارا امید لگائے بیٹھی تھی کہ اب تو وہ ضرور کوئی بات کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ نا امید ہی رہ گئی تھی، جیسے پہلے ہر بار احتشام آگا اس کے ہاتھوں نا امید رہ جاتا تھا۔ وہ لوگ میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی اور رونق لگی ہوئی تھی۔ سمی اور اینی سامنے اسٹیج پہ ہی بیٹھے تھے۔ احتشام اور سارا اسی طرف آ گئے تھے۔ وہ دونوں جو شاپنگ مال پہ اینی کے لیے گفٹ کے لیے رکے تھے، سارا نے وہاں دیر لگائی تھی، اس لیے وہ لیٹ پہنچے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ شادی کی مبارکباد کے بعد احتشام نے گاڑی کی چابی اور پیپرز ان دونوں کی طرف بڑھائے تو وہ حیرت سے اسے دیکھ کے رہ گئے۔ یہ تم دونوں کی شادی کا چھوٹا سا تحفہ، سارا اور میری طرف سے۔ احتشام نے اپنے نام سے پہلے سارا کا نام لیا تو بے ساختہ ہی سارا نے بھی نگاہیں اس پہ جمائیں، لیکن پھر اس کی بے نیازی کے سامنے ہار گئی تھی۔ ارے یار، اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتے بھائی، نہ کر۔ سمی نے فرتے جذبات سے ساتھ بیٹھے دوست کو دیکھ کر کہا تھا۔ تم میرے بھائیوں کی طرح ہو، بلکہ بھائی ہو، پھر اینی کو بھی تو بہن کہا ہے۔ سارا سے بھی تم دونوں کا ایسا ہی رشتہ ہے، بھائی بہنوں والا، اس لیے پھر کوئی بڑا گفٹ نہیں ہے یہ۔ احتشام نے محبت سے کہا تو وہ دونوں انکار نہیں کر پائے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ جب سارا نے بھی اینی کی طرف اس کا گفٹ بڑھایا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے، سارا نے شاپنگ بیگ اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، وہ تحفہ آپ دونوں کی طرف سے تو ہے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، تھینکس اے لاٹ مائی ڈیئر۔ اینی کی بات پہ سارا کی نگاہ ناگہاں احتشام پہ پڑی، جو اس بات پہ سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ اب اپنی حماقت پہ سارا کیا بولے گی، لیکن اس پہ نگاہ کرنے کے بعد وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے ہوئے خاموش ہی رہی۔ پھر دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسمیں سارا اور اینی کی بھابھی نے مل کر کی تھی، لیکن سمی نے تنگ ہونے کے بجائے الٹا انہیں ہی تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانے کے بعد اب رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہر آنکھ ہی پرنم اور چہرہ غمگین تھا۔ رخصتی ہوتے ساتھ ہی سارا اور احتشام سمیت سب وہاں سے نکل گئے تھے۔ اینی بیڈ کے درمیان میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس کا انتظار زیادہ طویل نہیں ہوا تھا، کیونکہ سمی بھی اپنے روم میں آنے کو بے قرار تھا۔ کزنس نے اس کے راستے کی رکاوٹ بننے کی بتھیری کوشش کی، لیکن سمی ہر رکاوٹ کو توڑتا سر پٹ دوڑتے ہوئے اندر آیا اور فوراً سے دروازہ لاک کر لیا۔ سمی بھائی، جب تک آپ یہاں موجود سب کزنس کو منہ مانگی رقم نہیں دیں گے، پھر ہم بھی آپ کو اندر قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ اس کی کزن نمرا تھی، جو باقی کزنس کو دیکھ کر پرعزم لہجے میں سمی سے ہم کلام تھی۔ اوہ شکر، بابا آپ آ گئے، پلیز ان کو کچھ دے دلا کے ان بلاؤں سے میرا پیچھا چھڑائیں۔
सिमी ने सीढ़ियों की जानिब निगाह करते हुए कहा, जिस पे सब ही कजन्स का ध्यान भटका। उन्होंने समझा कि वाकई अंकल आ रहे हैं, लेकिन ये वो लम्हा था कि सिमी उन्हें चकमा देते हुए अपनी राह हमवार समझता अंदर की तरफ लपका और झट से दरवाज़ा भी लॉक कर गया, जबकि वो सब एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। एनी ने भी उसकी इस धमाकेदार एंट्री पे बेसाख्ता ही आंखें फैलाए उसे देखा था। जानी मन, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो, जबकि मेरे ख्याल से तो तुम्हें मेरी आमद पे इस वक्त शर्माना लुभाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन इस चीज़ की शदीद कमी के बायस शायद आप शर्माने का मुजाहरा नहीं कर पाई। सिमी ने आज के दिन भी उसे आम दिनों की तरह इस्तकबाल करते पाया तो मायूसी से मुंह बसोरे बोला, अब भला कौन सा दुल्हा शादी वाले दिन यूं धमालें डालता कमरे में दाखिल हुआ होगा। लम्हा भर को तो मुझे तुम्हारी धुआंधार एंट्री पे किसी छलावे का गुमान हुआ था। जब तुम इस तरह की एंट्री दोगे तो क्या खाक शर्म वाली फीलिंग आएगी। बंदी नाचीज हैरान ही होगी ना। शादी के ख्वाहिशमंद थे, ये तो मुझे इल्म था, लेकिन इस कदर अतावले हो, ये मुझे इल्म नहीं था। सामने भी एनी ही थी, फिर कैसे मुमकिन था कि खामोश रह जाती। एनी ने तसल्ली बख्श जवाब के बाद मुस्कुराहट दबाई थी। आज के दिन तो छलावा कहो या कुछ भी, तुम्हारी मान लूँगा। और रही बात एंट्री की, तो एक पूरा कबीला बाहर दरवाजे के आगे पहरे जमाए खड़ा था कि हमारी फरमाइश पूरी करें तो ही अंदर जा सकते हैं सिमी भाई। अब भाई बेचारा उनकी फरमाइश पे कान धरता या अपनी बीवी की फरमाइश सुनता, जो मेरे इंतज़ार में बैठी थी, जबकि उसका दिल भी दुहाई दे रहा था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ऐसी सूरत हाल में ये एंट्री भी गनीमत समझो। सिमी ने सुर लगाई तो एनी अपनी हंसी पर काबू ना रख पाई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। लम्हों में ही सिमी का लहजा और आंखें मखमूर हुई थीं, जिनका मरकज़ एनी थी। एनी की हंसी हवा में तहलील हुई और उसकी बात पे वो उसे देखते ही निगाहें झुका गई। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह के आगाज़ से हर दिन के इख्तिताम तक तुम मेरे साथ रहो, मुझे सुनो, समझो और फ़कत मुझे ही चाहो। बदले में मैं भी तुम पे अपनी सांसें वार दूँ, मोहब्बतें निछावर कर दूँ। खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि बिना किसी तरद्दुद के मुझे मेरी मोहब्बत सौंप दी गई। इस मोहब्बत को दवाम बख्शूँगा और अपने महबूब को हमेशा बहुत मोहब्बत से अपने पास संभाल के रखूँगा। सिमी आज पहली बार उससे इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, वरना तो उसने इकरार मोहब्बत भी जिस अंदाज से किया था, एनी ने उसे ज़्यादा संजीदा नहीं लिया था। लेकिन आज उसकी बातें उसके दिल से निकले अल्फाज का पता दे रही थीं। ये तुम्हारी रोनुमाई का तोहफ़ा, तुम कुछ कहोगी नहीं? सिमी ने उठते ही साइड दराज से एक बॉक्स निकाला और उसमें से ब्रेसलेट निकाले फिर से एनी के रूबरू बैठा, उसे ब्रेसलेट पहनाने लगा और अपने किए गए सवाल पे जवाब का मुंतज़िर था, जबकि एनी के चेहरे पे वो रंग रक्सा थे जिसकी तमन्ना कुछ देर पहले सिमी ने की थी। तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में हर गुज़रते दिन के साथ हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि एक दूसरे से बिछड़ने का एहसास भी हमारे लिए सुहाने रूह हो। कितने ही पल वो एक दूसरे को मोहब्बत पाश निगाहों से तकते इन लम्हों पे यकीन लाने में बिता गए। एनी उसकी निगाहों से बचती शर्माते हुए चेंज का बहाना बनाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ आ गई थी, जबकि सिमी ने उसके दूर जाने पे दिल पे हाथ रखे बेड पे गिरने किसी अंदाज में आंखों को मूंद लिया। वो बाहर आई तो सिमी भी शेरवानी सोफे पे रखते हुए जैसे ही सीधा हुआ, एनी के जुमले ने उसे फिर से करार बख्शा था। मैं चाहती हूँ कि तुम फ़कत मेरे होके रहना। एनी ने सिमी का हाथ थामे उसे लबों से लगाते हुए उसे एक नए एहसास से सरशार कर दिया था। सिमी भी उसकी इस रजामंदी और मोहब्बत पे उससे ज़्यादा
مہربان رہنے کی ٹھان چکا تھا۔ جب ہی اس رات کی مترنم گھڑیوں اور بے قرار دھڑکنوں کو گواہ بناتے ہوئے اس کی جبیں کو اپنے لمس سے مہکاتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ میں فقط تمہارا ہوں، تم بھی میری ہی رہنا جانم۔ سمی کی سرگوشی کے ساتھ ہی اس کی وارفتگیاں بڑھنے لگی تھیں، اور ان بڑھتی وارفتگیوں میں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے شور کو اپنے سینے میں بھی محسوس کر رہے تھے۔ سمی نے لائٹس آف کر دی تھیں، کیونکہ وہ چاند اس کی دسترس میں موجود تھا، جس کی ذات کی تکمیل کے سفر پہ وہ پوری جاذبیت سے اپنی ہم سفر کے ساتھ گم ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور جی، سیدہ آپی نے ایک بار پھر سے ہمیں دیا ہے ایک اور جھٹکا۔ احتشام اور سارہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے ایک بار پھر سے بگڑ گیا، اور اس بار تو ناراضگی احتشام کی طرف سے ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سارہ اس کو منا پاتی ہے یا نہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گی ایپیسوڈ 62، جو کہ بہت جلد میں اور تحسین آپ لوگوں کے لیے لے کر کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر حاضر ہوں گی۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک نئی مزیدار سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔